ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، تحریک ظالمان پاکستان، ٹھیک ہے، تحریک ٹیرر موومنٹ میں سے کہتا ہوں، طالب نہیں ہے، ایک نقطے کا فرق ہے، وہ ظالم ہے. کیا جہنمی کتوں سے بات ہو سکتی ہے جب رسول اللہ کی پالیسی واضح ہے اور جو بدترین مخلوق ہے، انہیں جانوروں سے بھی نٹوریس سیکسول بیسٹ ہیں. چلے اپنے ملک میں جو کرے، بچیوں کی تعلیم یا جو کوڑے برسانا یا ایٹسٹرا جو بھی ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن کم از کم اس گاربیج کو یہاں لے کے نہ آئیں. تو کتوں سے کبھی بات ہوتی ہے؟ رسول اللہ کے نزدیک یہ کتے ہیں، ان کتوں کو آپ نے سیدنا علی نے نہروان کے موقع پر کرش کیا تھا. تو یہ ہمیں آل مروان اور باقی ان کی تھاٹ جو ہے، یہ ہمارے اندر سمپیتھائزرز فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے. اسلام آباد کی ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گا، یہاں اس وقت ان کے سینٹرز ہیں، کمین گاہیں جو ان کے سمپیتھائزرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں. تکفیر کا لٹریچر موجود ہے، ریاست کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ نیکٹا کیا کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس طرح ہمارے یہاں گریجویشن سرمنیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ہار وغیرہ پہنایا جاتا ہے. ان لوگوں کے یہاں کل ایک ویڈیو چل رہی تھی جہاں پہ خودکش حملہ آوروں کی گریجویشن سرمنی ہو رہی تھی، جہاں پہ ٹیررسٹ کو تیار کیا جا رہا تھا اور ان کو باقاعدہ طور پہ ہار پھول پہنا کے بڑی عزت کے ساتھ لے کے آیا جا رہا تھا کہ یہ آئندہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے تیار ہو گئے. انٹرنیٹ پہ موجود ہے یہ ویڈیو. پھر سیکنڈلی آپ نے بات کی ان سے بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں. دیکھیں، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم آئے، ٹھیک، حالانکہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں، لیکن پھر بھی پاکستان نے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا اور ہم نے ان کو پورا موقع دیا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹائم پہ ان کا کیا رد عمل تھا کہ یہ یہاں پہ مذاکرات کی شرائط مان جاتے تھے، تھوڑی دیر میں دلی کو فون کرتے تھے، دلی سے آتے تھے، اپنی باتوں سے مکر جاتے تھے، اٹھ کے چلے جاتے تھے. پھر ان کی سب سے بڑی بدنیتی دیکھیے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس تمام کو جو بھی ہمارے درمیان مذاکرات ہیں اس کو ڈاکیومنٹ فارم میں کر لیجئے، یہ اس چیز کے اوپر مکر گئے کہ اگر ہم نے ڈاکیومنٹ کر لیا تو ہم باؤنڈ ہو جائیں گے. پھر تیسری ان کی بدنیتی دیکھیے کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹس کے اوپر جب وہی پیس آف ڈاکیومنٹ انہوں نے شائع کیا تو الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ شائع کیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بیان شروع ہو جاتا ہے. آریانہ ٹی وی پہ میں بیان دیکھ رہی تھی کہ اگر ہمیں جو ہے امیر المومنین اجازت دیں تو ہم اتنی دیر میں جو ہے عبدالحمید خراسانی نے یہ کہا ہے، جی ہم اتنی دیر میں جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہیبت اللہ صاحب اٹھ کے جو ہے وہ بیانات دے رہے ہوتے ہیں. تو کب تک، مطلب ہم بڑے بھائی ہونے کا ثبوت کب تک دے سکتے ہیں؟ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ ڈیفینسو رہی ہے، لیکن کیا ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے وہ نمازی جو موجود تھے مامبار گاہوں میں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے اپنے ملک میں فرقہ وارانہ تقسیم بھی بہت بری طرح، خیر آپ نے تو انسانوں کی غلامی میں انسانوں کو دے دیا نا، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی تو آپ نے انسانوں کی غلامی میں انسان دے دیے. بچوں کی تعلیم نہیں ہے وہاں، بچوں کی تعلیم نہیں ہے وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے ان کے بڑے 13 سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. سر 3 ہفتے پہلے کی ایک جو ہے ان کی نیوز چلی، میں رہ کے آئی ہوں، نیوز چلی ہے کہ جن گھروں میں خواتین موجود ہیں ان گھروں کی کھڑکیوں کو اینٹیں لگا کے بند کر دیا جائے. 3 دن پرانا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے بشرطے کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے. عورتیں کام نہیں کر سکتی لیکن ان کے لیے بھیک مانگنا سڑکوں پہ جائز ہے. یہ انسان ہے، یہ کہاں کے انسان ہے، یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ مارنا جائز ہے بشرطے کہ ہڈی نہ ٹوٹے. یہ ان لوگوں باقی سب کچھ ٹوٹ جائے. آفیشیل اسٹیٹمنٹ آج سے 3 دن پہلے آئی ہے. ہاں تو کہ اسی طرح یہ بتائیں، لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے، ہم تو جان اللہ نے دی ہے اسی نے لینی ہے. اسلام آباد کی مسجد میں پولیس والا بھی وہاں نماز پڑھتا ہے جمعے کے دن. مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھتے ہیں، گن لے کے، گارڈ ساتھ ہوتے ہیں، گن ہاتھ میں ہوتی ہے، دھمکیاں ریاست کو دے رہے ہوتے ہیں. اسلام آباد پولیس کے اہلکار اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. اسی مسجد کی لائبریری میں تکفیر پر مبنی لٹریچر ہے، کیوں نہیں بات کرتا کوئی؟ کب تک لاشیں اٹھائیں گے؟ کب تک مٹی ڈالیں گے؟ حکومت اور ان کا نیکسس یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں. آپ کے سینٹر کمین گاہیں مسجد درار حضور نے گرائی تھی نا. جس مسجد میں بارود کی بات ہو، جس مسجد میں خودکش حملے کی بات ہو، افواج پاکستان کو للکارا جائے، جس مسجد میں کسی کو کافر کیا کہا جائے، جس میں کہا جائے کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن سر 2 باتیں ہیں نا. ابھی جیسے سر نے ایک بات کی، سر نے کہا کلیکٹیو کانشیس جو ہے اس کے ایک کانسیپٹ کے اوپر سر نے توجہ دلائی. میرا آپ کا یہاں بیٹھ کے بات کرنا، ہمارے اور گیسٹ کا یہاں پہ بات کرنا اٹ سیلف اس کلیکٹیو کانشیس کے ہی کانسیپٹ کے انڈر ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں بھی ایک اسکیم چلی تھی کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی افغانی موجود ہے
رپورٹ کیجیے. آپ کو انسینٹیو بیسڈ اسکیمس چلی تھیں. سملرلی یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, جی میں اسی طرف آ رہی ہوں, میں اسی طرف آ رہی ہوں. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے سر, نہ صرف یہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے. آپ کے ارد گرد آپ کی لوکیلٹی میں کوئی اس قسم کا انسان موجود ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, تو اس کو رپورٹ کرنا آپ کی یہ فرض عین ہے. آپ اس کو صرف فرض کفایہ نہیں سمجھ سکتے کہ حکومت نے ادا کر دیا اور فوج نے ادا کر دیا تو کافی ہے. یہ فرض عین ہے, آپ پہ, میرے پہ, ہم سب پہ ذمہ داری ہے. دوسری چیز, جیسے انجینئر صاحب نے ایک بات کی تھی پالیسی کو لے کے, ہماری اور افغانستان کی پالیسی, اور سر نے پھر انڈیا کی پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی. 2021 میں 15 اگست 2021 جب طالبان رجیم نے ٹیک اوور کیا تھا کابل میں, تو اس کے 2 مہینے کے بعد انڈیا لے کے گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کے خلاف ریزولوشن کہ ان کی رجیم کو کسی صورت میں ایکسیپٹ نہ کیا جائے. کیونکہ انڈیا کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ رجیم آئی ہے تو شاید یہ پرو پاکستان رجیم ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جب انڈیا نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ تو اگینسٹ پاکستان رجیم ہے, اس کے بعد وہاں ہاسپٹلس بھی بن رہے ہیں, ان کے ساتھ ٹریڈ بھی جاری ہے, ان کو جو ہے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے لیے ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں. مجھے صرف آپ ایک بات کا جواب دیجیے, نہ افغانستان میں کوئی انڈسٹریز ہے, نہ افغانستان کی کوئی ٹریڈ ہے, نہ افغانستان کی جو ہے وہ کوئی آپ کی بہت بڑی اکنامیکل جو ہے وہ فلرش کری ہے. ان کے یہاں $77 افغانی از ایکولنٹ ٹو $1. ان کی اکانومی چل کہاں سے رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یعنی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے جس کے اوپر پوری کی پوری آپ کی اسٹیٹ چل رہی ہے. کبھی آپ کو جو ہے انڈیا پیسے دے گا ٹیررزم کے لیے, کبھی آپ کو اسرائیل پیسے لا کے دے رہا ہے ٹیررزم کے لیے. آپ تو کرائے کے قاتل ہیں, آپ اپنا ملک کیسے چلا رہے ہیں؟ عالمی سامراجی طاقتوں کی خواہش ہے کہ یہ بنا رہے. امریکہ اسی لیے اسلحہ چھوڑ کے گیا, ڈی اسٹیبلائز کرنا, نشانہ پاکستان ہے. ٹیرر ونگ ہر جماعت میں ہوتا ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اپوزٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیرر بنا کے رکھنا, اپنے دشمن کے اوپر ٹیرر بنا کے رکھنا. مجھے صرف اس بات کا جواب دیجئے کہ افغانستان کے اندر کسی قسم کی کوئی سگنیفیکنٹ ٹریڈ نہیں ہے, لینڈ لاکڈ ایریا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس ہماری پھر پالیسی کی بات کر لیجئے, ہم نے تو ان کے ساتھ ٹریڈ بھی جاری رکھی ہوئی ہے. ہم نے جب بارڈرز بند کیے تھے تو افغانستان کا کیا حال ہو گیا تھا جب انہوں نے پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. سملرلی ہماری پالیسی, جس طریقے سے انجینئر صاحب نے بات کی تھی, ہماری پالیسی افغانستان کے ساتھ ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح نہیں, آن دا بیسس آف ریلیجن, آن دا بیسس آف ریجن, آن دا بیسس آف ہیومینٹی. لیکن وہاں سے تو ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ہماری پیٹ میں چھرا گھونپا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, رائے صاحب کہ قوم اور فوج ایک صف میں ہو, ان کا ویو ہے مذہبی حوالے سے. بہرحال ایک چیز وہ تو ہے اپنی جگہ, فوج اور عوام ایک پیج پہ ہوں, یہ مل کے ہم اس کا خاتمہ کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. سیکنڈلی یہ کہ جس طریقے سے فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اگینسٹ ٹیررزم, جب فوج اور عوام ایک ساتھ ہیں اور ہم فوج بھی قربانیاں دے رہی ہے, عوام بھی قربانیاں دے رہی ہے, اور جس طریقے سے سینیٹر صاحب نے بات کی, تو میرا تو یہ مشورہ بھی ہے, میری یہ رائے بھی ہے کہ اب نہ صرف ان لوگوں کو جو آپ کے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, بلکہ ان کے سپورٹرز کے اگینسٹ بھی ایکشن لیا جائے, اور ان کے سپورٹرز کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کارروائیاں کی جائیں. جو ہمدرد ہیں, سہولت کار ہیں, بالکل وہ آپ کے ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں, وہ سپورٹ کر رہے ہیں اگر دہشت گرد کارروائیوں کو. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز کہتے ہیں نا, جذباتی نہیں, میرا فوجی جوان اتنا پیسہ, سرمایہ, ماں باپ, وہ اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں. اس کے اسکول, کالج, شادی کی عمر ہوتی ہے. جو کیڈٹ واپس کفن میں آتا ہے نا, سنیں میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, وہ تو قربانی دے رہے ہیں, لیکن پیچھے جو نرسریاں, نظریاتی ہیں, تعلیمی اداروں میں, وہ پھر دوبارہ پنپنا شروع ہو جاتی ہیں. سر دیکھیں بات سنیں, آپ کی فوج اور آپ کی عوام, یہ نقصان صرف ان دو جو ایلیمنٹس ہیں ان کا ہو رہا ہے. فوج کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں بچاتے ہوئے, ہمارا نقصان ہو رہا ہے جب ہم روزے کی حالت میں شہید ہوتے ہیں, جب ہم کورٹ کچہریوں میں شہید ہوتے ہیں, جب ہم اپنے بچوں کو کیڈٹ کالجز میں بھیجتے ہیں, ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں, ان کی بسوں کو آگ لگائی جاتی ہیں, جب امام بارگاہوں میں حملے کیے جاتے ہیں, ان میں سے کسی کے اپنے گھر والے اٹھ کے جو ہیں وہ کسی حملے کا شکار ہوں, تو پھر میں دیکھتی ہوں یہ لوگ کیسے اس طرح کی بات کرتے ہیں. سیاستدان یا جو, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ انزا ثاقب, ایڈمرل فیصل شاہ صاحب, ڈاکٹر سدرا, انجینئر راجہ افتخار حسین صاحب, اور برا مان گئے لیکن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کو بھی درس ہے, دعوت ہے. ہم نے تو حق بات کی ہے, دل جلا کے آپ کے سامنے رکھا. آپ حدیث سن کے بغیر درود پڑھے بھگ گئے کہ شاید آپ کا تعلق نہیں, لیکن جیسے سدرا نے کہا کہ رائے صاحب نے بھی, ایڈمرل صاحب نے بھی, سب نے,
کہ فوج اور عوام ان دونوں کا نقصان ہے. وہ قربانی دے رہے ہیں ہمیں بچانے کے لیے، لیکن جو لوگ جن کے پولیٹیکل لیڈرشپ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایکسیپشن ہر جگہ پہ ہیں، لیکن ان کا اگر کوئی بھائی بیٹا اس مارکے میں شہید ہوا، انہیں اس کا تکلیف کا پتہ ہوتا. سینیٹر صاحب آپ کو پھر پتہ ہوتا کہ گولی اپنے سینے پہ لگتی ہے تو درد تب محسوس ہوتا ہے، اپنے بیٹے کے سینے پہ لگے، گھر میں آگ لگتی ہے تو تب محسوس ہوتا ہے کہ شعلے کی تپش کیا ہے. دوسرے کے گھروں میں گھروندے جلتے ہیں، آگ لگتی ہے، آنگن ویران ہوتے ہیں، لاشیں تڑپتے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ آگ میرے گھر سے دور ہے. خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ یہ آگ ہر گھر تک پہنچ جائے، پھر آپ کو بھی تپش معلوم ہوگی، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر جائے گا. اپنی پالیسی گائیڈ لائن قرآن و سنت کو بنائیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ ہماری کروڑوں جانیں قربان ہیں، انہوں نے فرمایا قوم و عاد کی طرح انہیں کچھ لو تاکہ ان کا نشان باقی نہ رہے، یہ فتنہ و شر کے پروردہ ہیں، سیدنا علی نے انہیں ایلیمنیٹ کیا. تو یہ سب ہونے کے باوجود پھر ہم ڈائیلاگ کی بات کیوں کریں؟ جو ہمارے فوجیوں کے ساتھ فٹ بال بنا کے لاشوں کے ساتھ کھیلیں، ہماری عورتوں کی عصمت دری کریں، جو کم عمر بچیوں کو معاف نہ کریں، جو لاشوں کا مسئلہ کریں، ان سے ڈائیلاگ نہیں ہوتا، ان کے خلاف ذوالفقار حیدری استعمال ہوتی ہے.